شامی صاحب آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں جنرل فیض حمید کے معاملے کو؟ دیکھیے جنرل فیض حمید کا جو معاملہ ہے، جیسا کہ آپ نے خود بھی ایک خبر بریک کی تھی، تو لگ تو رہا تھا ان کے خلاف کارروائی ہوگی، اور سپریم کورٹ نے یہ ہدایت بھی کی تھی اور ان کا معاملہ جو ہے وزارت دفاع کو بھیج دیا تھا. لیکن جو اس میں بڑی دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ کارروائی صرف وہ ٹاپ سٹی کے معاملات تک محدود نہیں ہے، بلکہ کہا گیا ہے کہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد جو ان کی مصروفیات تھیں ان میں خلاف ورزی کی گئی ہے آرمی ایکٹ کی. اب اس کی کوئی تفصیل بیان نہیں کی گئی. اس کی تفصیل جب سامنے آئے گی تو پھر معلوم ہوگا کہ اس کا پھیلاؤ کتنا ہے اور کون کون لوگ اس میں ملوث ہو سکتے ہیں اور کن کن لوگوں کو یہ اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے. تو جو حصہ یہ ہے اس کا، یعنی اس نے تو ایک بڑا اضطراب پیدا کر دیا ہے، اور جب تک اس کی وضاحت نہیں آئے گی اور اس کی تفصیل معلوم نہیں ہوگی یہ کہانی ہم آگے نہیں بڑھا سکیں گے اور اس پر کوئی سیر حاصل تبصرہ نہیں کر سکیں گے. تو مناسب بات ہوگی کہ اگر ISPR اس کی بھی وضاحت کر دے تھوڑی سی، تاکہ معلوم ہو جائے کہ کون سے معاملات تھے، ان کی ایکٹیویٹیز کیا تھیں، کیا یہ کوئی کسی سیاسی جماعت کے ساتھ ساز باز کر رہے تھے، کیا کوئی جو ایک فوج کے اندر جو ہے وہ کوئی یعنی انتشار پھیلانے کی کوشش میں مصروف تھے، یا کوئی نظام جو ہے اس کو درم برم کر رہے تھے. یعنی جو کچھ کر رہے تھے اس کے بارے میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، بڑی قیاس آرائی کی جا سکتی ہے، دور دور سے کوڑیاں لائی جا سکتی ہیں اور بڑے بڑے لوگ جو ہیں اس میں ملوث ہو سکتے ہیں. لیکن اس سے گریز کرتے ہوئے مطالبہ یہی ہونا چاہیے کہ پہلے ISPR اس کی وضاحت کر دے، تو پھر ہمیں اس گرفتاری کے جو اثرات ہیں اور نتائج ہیں ان کو سمجھنے میں بہت مدد مل سکتی ہے. شامی صاحب ایکچولی اس میں فیصل واڈا صاحب تو اکثر یہ کہہ چکے ہیں، ایون جو عمران خان صاحب کا دھرنا تھا جو آرمی چیف کو روکنے کے لیے، اس کے علاوہ یہ 8 مئی سارے معاملات، لیکن آپ یہ وجہ فرما رہے ہیں کہ اس کے اوپر ہم تو الزامات اس طرح لگا نہیں سکتے کیونکہ معاملہ بڑا سینسٹیو ہے. ایک طرف فوج کے اعلیٰ ترین فوجی افسر جو کہ اس وقت ریٹائر بھی ہو چکے تھے لیکن بہرحال فوج سے تعلق ہے، دوسری طرف پاکستان کے بڑے اہم ترین لیڈر عمران خان. تو ہم چیزوں کو حقائق کی روشنی میں دیکھتے ہیں. یہ آپ شامی صاحب وجہ فرما رہے ہیں. شامی صاحب یہ اگر بگننگ یہ ہوئی ہے کہ جنرل فیض حمید تک بات پہنچی ہے، تو اویس صاحب جو ہے یا کوئی اور بندہ جو ہے وہ اس کو معاملے کو عمران خان سے الگ کر کے کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ جنرل فیض حمید جو کچھ بھی کر رہے تھے، ٹھیک ہے آپ جنرل باجوہ کی انہوں نے بات کی ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ جس کے لیے وہ کر رہے تھے، جو اس کے الٹیمیٹ بینیفیشری تھے، پارلیمان کے لوگوں کو اٹھا کے لانا، ایجنسی کو یوز کرنا، ججز کو زود و کوب کرنا، وہ سب تو عمران خان کے لیے کیا جا رہا تھا نا. تو پھر عمران خان بھی تو پارٹ آف دا ایشو اینڈ پرابلم ہے نا، کہ خالی جنرل فیض حمید بھی تنقید کرتے رہے یا جنرل باجوہ پہ ہم لوگ. شامی صاحب دیکھیے جو پریس ریلیز ہے، اگر ہم اس کے دائرے میں رہیں تو یہ کر رہے ہیں تو پھر فیض حمید صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد کے جو واقعات ہیں ان پہ توجہ مرکوز کرنی ہوگی. اس سے پہلے کے واقعات جو ہیں ان کا ذکر نہیں ہے. اس میں تو صرف وہ ٹاپ سٹی کا جو سکینڈل ہے اس کا ذکر ہے، اور اس کے بعد کہا گیا ہے کہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد ان کی جو مصروفیات تھیں وہ ایسی تھیں کہ جو آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کر رہی تھی. تو پھر اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی سیاست میں حصہ لے رہے تھے، وہ کوئی فوج میں بدلی پیدا کر رہے تھے، یا کسی سیاستدان کے ساتھ مل کر کوئی منصوبہ بنا رہے تھے، تو یہ ساری تفصیل تو جب سامنے آئے گی تبھی ہم اس پہ تبصرہ کر سکیں گے. تو فی الحال تو ہمارا یہی مطالبہ ہونا چاہیے کہ ISPR یہ تفصیل بھی بیان کرے، تاکہ ہم کوئی اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں نہ ماریں اور الزامات نہ لگائیں کسی پر، اور جب ساری چیزیں سامنے آ جائیں تو پھر اظہار خیال کر سکیں. تو یہ بات آپ نے جو کچھ باتیں کہی ہیں وہ تو اس وقت کی ہیں جب وہ ISI کے سربراہ تھے. اب ان میں سے کون سی بات کو اٹھایا جائے گا، کون سی بات جو ہے
وہ توجہ کا مرکز بنے گی اور کون سی بات ہے جس پہ خلاف ورزی ہوگی، اور پھر اس کی لپیٹ میں کون کون آئے گا، وہ تو پھر بہت لمبا معاملہ ہو جائے گا، اور آپ دیکھیں کہ بہت سے ادارے اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ ہمارے جج حضرات جو ہیں ان سے بھی پوچھا جا سکے گا، اور ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بھی اس کی لپیٹ میں آ جائیں گی۔ تو یہ تو ایک میرا خیال ہے کہ بہت دور تک جا سکتا ہے معاملہ، لیکن فی الحال جو بات ہے وہ ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد کے معاملات کی ہے، تو وہ اگر سامنے آ جائے تو میرا خیال ہے ہمیں کسی نتیجے پہ پہنچنے میں آسانی ہوگی۔